نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقا، تورات میں عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرنا کسی کی الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، وہ نابالغ بچے جن کے والد کا انتقال ہو جائے، والمساکین، اور غریب محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی خوش خلقی کے ساتھ بات کیجیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم اے بنی اسرائیل اپنے قول و قرار عہد سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند ایک کے، وانتم معرضون، اور تمہارے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے عہد کرنا اور اس سے پھر جانا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں تسلسل کے ساتھ جو گزشتہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ کے یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جو مدینہ منورہ میں اس لیے آباد تھے کہ آخری نبی کا دارالہجرت یہی ہے، وہ اس لیے آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے تو تورات کے حکم کے مطابق ہم ان پر ایمان لائیں۔ جب آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سے پہلے سے یہود کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ بنو اسحاق میں سے نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل میں سے، بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے۔ ان کی چاہت اور تمنا یہ تھی کہ اگر یہ بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو وہ ان کی بات مانتے، تسلیم کرتے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ آخری نبی کو اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں سے پیدا کیا، بس اسی پر وہ ضد و عناد پر آ گئے، اور جس مقصد کے لیے وہ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے وہ مقصد ان کا فوت ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ صرف تمہاری عادت نہیں، تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح عہد و پیمان کرتے اور پھر اس سے پھر جاتے، اور یہ ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی کہ صبح ایک عہد کیا اور شام کو توڑ دیا، اور شام کو عہد کیا تو صبح کو توڑ دیا۔ یہ یہودیوں کی عادت کسی زمانے میں بھی، دنیا کے اعتبار سے کسی بھی زمانے میں کسی عقل والے شخص نے کسی یہودی پر آج تک اعتماد نہیں، جس نے بھی اعتماد کیا اسے یہودیوں سے ٹھوکر ہی لگی ہے، کبھی یہودیوں نے وفا نہیں کی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یاد دلا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے عہد و پیمان یہ ہوا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اور یہی عہد ساری کائنات کے ساتھ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت تو صرف اسی کی ہوگی
جبین نیاز تو صرف اسی کے سامنے جھکے گی کہ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے براہ راست دیکھتے ہوئے تربیت فرمائی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سارے مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کا عہد لیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عہد بھی. مفسرین قرآن کرام فرماتے ہیں کہ حسن سلوک یعنی کامل درجے کا حسن سلوک کرنا. اور کامل درجے کا حسن سلوک یہ ہے، نمبر 1 والدین کے معاملے میں ترک ایذا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا. نمبر 2 ان کی بدنی خدمت کرنا. نمبر 3 ان کی مالی خدمت کرنا. ایذا نہ پہنچانا، بدنی خدمت کرنا اور مالی خدمت کرنا، یہ کمال حسن سلوک ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی، بلکہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وذی القربہ، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج ہمارے معاشرے میں رشتہ داری کو جس قدر بگاڑا جا رہا ہے، اس کی مثال گزشتہ زمانوں میں اس قدر وقوع پذیر نہیں تھی. چھوٹے سے معاملے پر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ آپ کی انا کو ذرا سی انہوں نے ٹھیس پہنچا. جو آپ نے اپنے دل و دماغ میں اپنی شان بنائی ہوئی ہے، اس شان کے خلاف آپ کے بہن بھائیوں نے تھوڑی سی بات کی، بس آپ نے یوں سمجھ لیا اور میں نے یوں سمجھ لیا کہ اس نے تو میری زندگی برباد کر دی. جبکہ روز مرہ ہم اپنے کام کاج کی جگہ میں، ہم دیگر معاملات کی جگہ میں بہت سارے لوگوں سے ڈانٹ کھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، برا بلا سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہیں، یا دل میں اس کو برا بلا کہہ کے رفع دفع کر دیتے ہیں. جبکہ رشتہ داری کے معاملے میں اب ہم صفر ہوتے چلے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے فوراً بعد، یعنی ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب. پھر اللہ فرما رہے والیتامى، وہ نونہال بچے، وہ نابالغ بچے اور بچیاں کہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ کے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک. بدقسمتی عجیب چل رہی ہے کہ آج یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک صرف ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اپنے فطرانے کے پیسے انہیں دیتے ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ان کو ادا کرتے ہیں. حالانکہ یہ حسن سلوک نہیں، یہ تو لازم امر ہے. یہ تو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، آپ پر واجب ہے. یہ فطرانہ تو آپ پر واجب ہے. یہ تو شریعت نے آپ کو بتلایا اور ہمیں بتلایا کہ اگر اپنے رشتہ داروں کو دو گے دوہرا اجر ملے گا. عام غربا میں تقسیم کرو گے ایک اجر ملے گا. شریعت اس میں بھی اجر دکھا رہی ہے، راستہ بتلا رہی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم صرف یتیموں اور مسکینوں کو اپنی زکوٰۃ اور فطرانے سے ہی دیں، بلکہ ایمان والوں کو تو حکم یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں. حالانکہ زکوٰۃ کا مال، جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، یہ رزق پر اس کا اطلاق نہیں. یہ تو آپ اپنے مال کی میل کچیل آگے منتقل کر رہے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں. جبکہ حکم کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں. اور کن پر خرچ کریں؟ والدین پر خرچ کریں، اعزاء اقارب پر خرچ کریں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نیا کلام شروع فرمایا. پیچھے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
والمساکین. اب یہاں سے وقولوا للناس حسنا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے بات کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چہرے پر تبسم لا کر بات، خوش دلی سے بات کیجیے. کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آیا تو آپ مسکرا کر اس سے ملیں، کہ ایمان والے کا مسکرانا کسی ایمان والے کے لیے یہ صدقہ. اور یہاں پر للناس فرمایا، للذین آمنوا نہیں فرمایا کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، یہ نہیں فرمایا. قرآن مجید کسی جگہ پر کہتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کسی جگہ پر قرآن مجید تقوی والوں کو خطاب کرتا ہے، لیکن قرآن کسی جگہ پر یا ایھا الناس کہتا ہے. تو جہاں کہیں پر عمومی دعوت ہوتی ہے جس میں سے ایمان کی قید نہیں بلکہ ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں اور کفار بھی شامل، وہاں اللہ تبارک و تعالی الناس کا لفظ استعمال فرماتے. یہاں بھی اللہ فرما رہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیجیے. اور قرآن سے اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ کفار کے ساتھ بھی اچھی بات. مداہنت فی الدین کی اجازت نہیں کہ ہم کفار کے سامنے کفار کی کسی بات کو اچھا کہنے لگ جائیں، ہم کفار کے سامنے ایمان کے بارے میں کوئی کمزور بات کرنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں. لیکن ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کا حکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو حکم کیا فرمایا؟ قولا لینا، آپ اس سے نرم بات کریں. تو آج کے زمانے میں جو بات کرنے والا ہے وہ موسیٰ اور ہارون سے افضل نہیں علیہ السلام، اور جس سے بات کر رہا ہے وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو فرعون سے برا نہیں. تو پتہ چلا کہ اچھی بات، خوش خلقی سے بات، یہ بات کا مستحق جس طرح ایمان والے ہیں اسی طرح کفار بھی ہیں کہ کفار کے ساتھ بھی نرم بات. چنانچہ ہمارے اخلاق بھی ان کے لیے دعوت بن جائیں تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول کریں. ایک الگ عنوان یہ ہے کہ جب کفار کسی معاملے میں دین اسلام کے مقابلے میں آ جائیں، ضد پر اور ہٹ دھرمی پر آ جائیں، پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی بدر میں بھیجا، احد میں بھیجا ہے، پھر تو حکم الگ ہے. لیکن عمومی بات کہ جہاں انسان ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ ایمان والے بھی ہیں اور کفار بھی آباد ہیں اور وہ لڑنے والے بھی نہیں اور فتنہ پرور بھی نہیں ہیں، تو اب حکم ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح آپ ایمان والوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھی بات کریں. یہ ساری دعوت دینے کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی رکھنا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنا، اور اقامت صلاۃ، ایک نماز پر دوسری نماز کو قائم کرنا، یہاں تک کہ ایک نماز بھی فوت نہ ہونے پائے. اور اگر کوئی نماز غلطی سے رہ جائے تو پھر اس کی قضا کرنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، مالی عبادت بھی کرتے رہنا اور بدنی عبادت بھی کرتے رہنا، اپنے بدن کو بھی اللہ پر لٹانا اور اپنے مال کو بھی اللہ پر لٹاتے رہنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہود ثم تولیتم، اس عہد و پیما کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند گنتی کے لوگوں کے یہودیوں میں کہ عہد و پیما سے نہیں پھرے، بلکہ جب تورات منسوخ ہو گئی، قرآن مجید آ گیا تو انہوں نے تورات کو چھوڑا، قرآن پر ایمان لائے اور اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لائے. اور یہود میں وہ خوش قسمت لوگ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ہیں جو چند ایک ہیں، گنتی ہو سکتے ہیں، کہ یہی لوگ پھرے نہیں بلکہ عہد پر قائم اور دائم رہے. اور بات یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہارے ہاں تو یہ معمولی سی بات ہے یہود کہ تم پھرتے ہی رہتے ہو، تم صبح عہد کرتے ہو تو شام کو پھر جاتے ہو، شام کو عہد کرتے ہو تو صبح پھر. آج کے درس سے مجھے اور آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا، ہم نے
جو الستُ بربکم کے جواب میں قالوا بلا عالم ارواح میں عہد کیا ہے، ہم نے جو دین اسلام کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیما کیا ہے، ہم اسے پورا کریں، ہم اپنے عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، ہماری جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکے، اور والدین کے ساتھ کامل درجے کا حسن سلوک، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور ایمان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، اور علاقے میں اگر کہیں کفار آباد ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھی بات کریں، اچھی بات، خیر والی بات، اچھی بات، مسکراتے ہوئے بات، اچھی بات، خوش خلقی سے بات کریں۔ نماز کو قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ایمان والوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہود کی جو بری خصلت تھی عہد و پیما کو توڑنا، وہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو، اس کے رسول کے ساتھ ہو، یا لوگوں کے ساتھ ہو، عہد و پیما سے پیچھے نہ ہٹنا، اسے پورا کرنا، یہ ایمان والوں کو درس مل رہا ہے، مجھے اور آپ کو درس مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل درجے پر جتنے بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔